بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف آپ کے سامنے رکھا. ابھی میرے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں لال چند ملی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ملی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے مزاج ہیں, خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ. ملی صاحب, صدر پاکستان نے بل واپس بھیج دیا ہے, سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. حکومت کے انٹینشنز ہیں کہ ہم پیر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس بل کو دوبارہ اپروو کروا لیں. الٹیمیٹلی اپروو تو ہو جائے گا, کیوں صدر پاکستان نے پھر سائن نہیں کیا جب چیزیں تو ہو ہی جانی, آج نہیں ہوں گی کل ہو جائیں گی؟ دیکھیں, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں, یہ جو عدلیہ اصلاحات بل تھا اس کی لانے کی حکومت کی اس پرٹیکولر ٹائم پہ ایک وجہ تھی. وہ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ پہ یعنی سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالا جا سکے. دیکھیں, جو پریزیڈنٹ نے اب یہ بل واپس کیا ہے اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ جو رول 99 یا 199 واٹ ایور جو ہے اس میں سپریم کورٹ کو خود کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے رولز بنائے اور رولز پر عمل کرے. سو لہٰذا یہ قانون کی یا آئین کی جو اسکیم ہے یہ بل اس میں فٹ نہیں ہے, اس لیے بل انہوں نے واپس کرتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی ہے. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر عارف علوی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اب بال اس حکومت کے کورٹ میں نہ صرف یہ بل ہے, آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب میں جو ہے الیکشنز کروائے جائے 90 ڈیز کے اندر, اور 14 میں اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہے. اور وہ فیصلہ جو ہوا ہے جو وہ اس کی بے بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 اینڈ 58. اب اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دینے کے لیے, نلیفائی کرنے کے لیے, اس کو ٹوتھ لیس کرنے کے لیے تو اس کو بھی اس میں بھی قانون سازی کر کے اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. تو بنیادی طرح کوئی بھی لیجسلیشن ہو وہ تب تک نہیں ہو سکتی اگر اس میں نیت کا جو خراب نیت ہو اور اچھی نیت کا فقدان ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اب چلے حکومت کی انٹینشنز تو ٹھیک ہیں, فواد چودھری صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ہمارا فیصلہ غلط تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ واقعتاً جو حالات پیدا ہو گئے ہیں, جو پرویز الہی صاحب بھی فورسی کر رہے تھے اور بار بار کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں, انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے, نہیں کرنی چاہیے تھی اسمبلیاں تحلیل پی ٹی آئی کو. دیکھیے, فواد چودھری جو کہا ہے وہ جو بات ہو رہی ہے وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو رہی ہے. فواد چودھری نے یہ کہا کہ ہم شروع سے دیکھیں جب سے اکثر تحریک انصاف کی حکومت گئی تب بھی آپ نے دیکھا عدالتوں نے ایک فیصلہ دیا, اس کے نتیجے میں ہماری حکومت گئی, ادروائز اسمبلیاں تحلیل ہو چکی تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نہ عدالتوں پہ حملہ کیا, نہ ان پر تنقید کی, اور نہ یہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ مسترد کرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ یقین رکھتی ہے. آئین اور قانون میں بالکل ایک صاف اور شفاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز جو ہے اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر ہونے ہیں. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا کہ موجودہ حکومت اور وہ حلقے جو اس حکومت کو جو مدد کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, وہ آئین سے کھلواڑ کریں گے, آئین سے وہ جو ہے آئین کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے وہ اپنی منمانی کریں گے تو شاید ہم یہ فیصلہ نہ کرتے. وہ اس کنٹیکسٹ میں تھا. یہ اگر وہ قانون اور آئین پہ عمل ہوتا ہے تو جو ہم نے استعفا دیے تھے قومی اسمبلی سے وہ بھی بالکل ٹھیک تھے, اور جو ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ بالکل فورس ہی نہیں کر رہے تھے کہ سب قوتیں مل کر پاکستان کے آئین کو میوٹیلیٹ کریں گے, اس کو جو لتاڑ دیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں پرویز الہی صاحب تو فورس ہی کر رہے تھے, اور وہ تو بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ خان صاحب سمجھ لیں میری بات, یہ نہیں آپ کے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں سب کچھ وہ نہیں ہوگا اس طریقے سے. جی بالکل نہ ہو. دیکھیں, پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کو اب سول بالادستی کی طرف جانا ہے یا ہمیشہ کے لیے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا تسلط برداشت کرنا پڑے گا. یہ ایک جب تبدیلیاں آتی ہے, جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں حقیقی آزادی کے لیے, تو اس طرح کی قربانیاں ناگزیر ہو جاتی ہیں. یہ بھی ان قربانیوں میں ایک قربانی لکھی جائے گی. جس طرح انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, جس طرح بچوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا
ہے, جس طرح سے ہماری قیادت تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے, ان سے تشدد کیا جا رہا ہے, یہ سب وہ قربانیاں ہیں جو پاکستان تحریک اور پاکستان کی عوام صرف اس لیے دے رہی ہے کہ پاکستان حقیقی آزاد کی طرف گامزن ہو, تو یہ بھی اس قربانیوں میں ایک قربانی ہی سمجھی جائے گی. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا, ابھی چونکہ گورنمنٹ تو آلموسٹ اپنی انٹینشنز تو فیصلے سے پہلے کلیئر کر چکی تھی, اور ابھی جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اب بتا رہی ہیں کہ حکومت نئی انتخابات کروانے کی طرف نہیں جا رہی. اگر حکومت نہیں کرواتی 14 تاریخ کو انتخابات, تو سپریم کورٹ میں تو چلیں جو کچھ ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے, تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ پھر وہ ایک دفعہ پھر عوام سے رجوع کرے گی اور عوام کو وہ جو ہے پروٹیسٹ میں لے آئے گی. اور آپ یہ یقین سمجھے جب تک عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کے ساتھ کھڑی ہے, تو ان سب قوتوں کو جو آئین کے خلاف جا رہی ہیں ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آئین پہ عمل کرے اور الیکشن وقت پہ کرائے. اب جو سپریم کورٹ جو کرے گی تو کرے گی, ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن ہے اپنا تحریک دوبارہ شروع کرنے کا, اور دوسرا آپشن ہے قانونی جنگ شروع کرنے کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو یہ موجودہ حکومت ہے جس طرح سے کنٹیمپٹ کر رہی ہے, جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کی توہین کر رہی ہے, تو معاملات پھر اس طرف جا رہے ہیں جس طرح یوسف رضا گیلانی کی طرف گئے تھے. جب یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی تو وہ اکیلے کو ہوئی تھی, تب یہ قوانین نہیں تھے کہ پوری کیبنٹ کو سزا دی جائے, لیکن کیونکہ اب یہ فیصلے پوری کیبنٹ نے کیے ہیں تو اس طرح پوری کیبنٹ اس خطرے میں آ سکتی ہے کہ وہ نااہل ہو جائے, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بھی فائدہ ہی ہوگا. لیکن آپ کے کارکنان تو آلریڈی تقریباً 1 سال سے سڑکوں پر ہیں, مطلب اب وہ چارج نہیں ہے اتنے, تو کس طریقے سے آپ کارکنان کو کنونس کریں گے جو پہلے بھی عمران خان صاحب لاہور سے نکلے تھے؟ نو ڈاؤٹ لاہور سے جب نکلے بڑی تعداد میں کارکنان ان کے ساتھ تھے, لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے کارکنان کی تعداد بھی گھٹتی گئی تھی. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے گزشتہ 1 سال سے مسلسل جدوجہد میں ہیں, مسلسل تحریک میں ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, وہ کبھی نہیں تھکے ہیں. آپ 2 دن پہلے وہ عمران خان خود بھی موجود نہیں تھے اور انہوں نے اسکرینز پہ خطاب کیا, تو آپ نے دیکھا لبرٹی چوک, آپ نے دیکھا کراچی, آپ نے دیکھا حیدرآباد, آپ نے دیکھا اسلام آباد, تو لاکھوں لوگ جو گھر پہ بھی بیٹھ کر ٹی وی پہ دیکھ سکتے تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے اسکرینز پہ آ کر خطاب سنا. تو جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ اب کارکن جو یہ نہیں ہے جس طرح سے جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے کارکنان ہیں جو بریانی میں نکلتے ہیں, جو کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں, جن کو کہتے ہیں کہ ہم کرپشن سے حصہ دیتے ہیں وہ نکلتے ہیں, یہ سارے ہمارے کارکنان نظریاتی کارکن ہیں جو ہر کال پہ نکلتے ہیں, ہر روز نکلتے ہیں اور دوبارہ بھی نکلیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, پی ڈی ایم نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے اس مطالبے کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ ایک آئینی آزاد ادارہ ہے, اس کا سب پارٹیز کو احترام کرنا چاہیے. یہ جس طرح سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں اس طرح سے تو کسی پٹواری سے بھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا, تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس سے یہ اس طرح سے مطالبات کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اب تک جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ صرف اتنی بڑی پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت ہے, اس میں صرف نواز لیگ کی سب سے پہلے تو یہ ان الیکٹڈ خواتین جو ہے وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہیں, اور دوسرا جو پاکستان سے ایک مفرور مجرم ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اس طرح کا مطالبہ کیا ہے. مطالبات ہر کسی کا کرنا حق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے کہ آپ بغیر کسی, آپ حکومت میں ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ 1 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ریفرنس داخل کر دیتے, آپ قانونی طریقے استعمال کرتے, آپ اپیل داخل کرتے, لیکن آپ ان سب قانونی جو ہے طریقے ان کو چھوڑ کر آپ سپریم کورٹ پہ سیاسی حملے کر رہے ہیں. تو بے شک وہ ایک تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس ان کو لینا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جب نواز لیگ اور یہ پی ڈی ایم اور یہ پیپلز پارٹی آئین کے دائرے میں ان کو لانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو قانون توڑنے سے روکا گیا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ آئینی اداروں پہ سپریم کورٹ میں حملے کیے ہیں, نہ صرف وربل, انہوں نے تو فزیکل حملے کیے ہیں اپنے ایم این ایز اور اپنے کارکن بھیج کر, تو عوام سب یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب, ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل اسد کیسر صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ پیشکش کی
کہ ہم 90 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے جس میں وہ ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مطلب پورا سال ہو گیا آپ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہوئے, آپ کو اس کے بعد اس طرح کی قانون سازی کے لیے اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہوگا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ سر دیکھیے کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا, اور دیکھیے پاکستان کو اس وقت جو کرائسس ہے اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کے تحفظ کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہے. تو پاکستان کو ان خطرات سے نکالنے کے لیے ہر کسی کو اپنے جو قربانی میں حصہ ڈالنا ہوگا. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم ون سنگل ایجنڈا یعنی الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ اس میں آئین کی جو خلاف ورزی ہو چکی ہے اس کو ایگزمپشن دینے کے لیے اور اس کو لیگلائز کرنے کے لیے ہم اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ آ جائیں, جو اتحادی حکومت ہے جو شروع سے ہی کہہ رہی تھی کہ جو مسائل کا حل مذاکرات میں ہے, وہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات میں کرنا چاہیے اور ہم اپنی حکومتی اتحادی پارٹیوں سے کہیں گے کہ مذاکرات میں کوئی لائے عمل جوڑا جائے. وہاں نون لیگ ہے تو نون لیگ میں دو دھڑے بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے سینیٹرز سینیٹ میں کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات شروع کیے جائے, جبکہ دوسری طرف ایک ہارڈ کور گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے مذاکرات نہیں کرنے. تو یہ پی ڈی ایم ہے جو جس کی کنفیوز ہے, جن کی لائن کلیئر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سیکورٹی, پاکستان کی پراسپرٹی اور پروگریس کے لیے الیکشن کے معاملے پہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. اور یہ آج بھی کہہ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 15 دن پہلے ایک میڈیٹرز نامی ایک گروپ ہے جو 1000 کے قریب ہیومن رائٹس اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا گروپ ہے, وہ عمران خان سے ملے, ان کو کنونس کیا, عمران خان کنونس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات میں شامل ہو جائے گی اگر جو ایجنڈا آپ لائے ہیں یعنی الیکشنز کا. تو اس پہ پھر انہوں نے گورنمنٹ سے بھی بات کی, لیکن دیکھیں گورنمنٹ بیسیکلی بنیادی طرح جب ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک کچن میں اگر زیادہ باورچی ہونا وہ کچن ٹھیک نہیں چلتا. تو یہ مختلف لوگ ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, وہ ایک بات کرتے ہیں, ان کو ویٹو جو ہے وہ مریم نواز کر دیتی ہے اور لندن سے کچھ اور احکامات آ جاتے ہیں. تو اس پورے گروپ میں ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. اچھا, لیکن آپ نے یہ جو بات کی مذاکرات کی, مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ عمران خان تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے کو تیار. دیکھیں ان کو عمران خان کو ان کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان پہ پورے قوم کا اعتماد ہے. عمران خان پہ پوری قوم نے اعتماد کر کے دکھایا ہے. گزشتہ جو 37 الیکشنز تھے بائی الیکشنز, اس میں 30 جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جیتے ہیں. آپ نے دیکھا آج بھی یہ موجودہ حکمران ڈر کس سے رہے؟ عوام سے, کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جب عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو ہمیں ان حکمرانوں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں صاحب آخر میں یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو 27 اپریل کو پہلے وہ سائفر لہرایا اور انہوں نے کہا جی کہ امریکہ میری حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ہے. اب گزشتہ 3 ماہ سے عمران خان صاحب ہر بندے کو بٹھا کر بتا رہے ہیں کہ امریکہ کا میری حکومت کے خاتمے میں کسی طرح کا کوئی کردار نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب اداروں پر کو بڑا کرٹیسائز کرتے رہے, لیکن 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس پالیسی میں بھی بڑا شفٹ نظر آ رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نئے چیف کے آنے کے بعد میرے کارکنان پر تشدد زیادہ ہو رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ پریٹینڈ کر رہی ہے, شو کروانا چاہتی ہے کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ فوج کروا رہی ہے, دراصل یہ حکومت خود کروا رہی ہے. تو یہ شفٹس کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی شفٹ نہیں ہے, صرف آپ کے دیکھنے کا ایک زاویہ ہے, اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو امریکن جو تھا آفیشلز جس نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا تھا. آگے چل کے جو چیزیں سامنے آئیں, مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ امریکنز کو یہاں سے جو ہے
کہا جا رہا تھا، لابنگ کی جا رہی تھی کہ عمران خان جو ہے امریکہ کے لیے خطرناک ہے، تو وہ دونوں ایکولی جو ہے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بات جو آپ دوسری کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ لنک کریں. کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا وہ 3-4 گھنٹے اجلاس چلا، لیکن اس کا اعلامیہ 5 گھنٹے تک جاری نہ ہو سکا، کیونکہ جو حکومت چاہتی تھی اعلامیہ جاری کرنے کے لیے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو وہ اعلامیہ بھیجا گیا تو انہوں نے اس اعلانیے کو انڈورس کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ حکومت چاہتی تھی کہ وہ یہ اشارہ دے کہ یہ سارے ادارے جو حکومت کی یہ آئین شکنی کے جو اقدامات ہیں اس کے پیچھے کھڑی ہے، سارے ادارے جو ان کو انکار ہو گیا ہے. جو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے کارکنان ہیں ان پر زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ یہ حکومت کر رہی ہے، ایسی بات ہے، وہ پولیس کر رہی ہے، FIA کر رہی ہے، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس میں یقینی طور پر تیزی آئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کسی ادارے کو اس کا ذمہ کرایا جائے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ لال چند ملی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لال چند ملی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.